نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، نماز کے آداب میں سے ایک نماز کا ادب یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ، وہ مصلی، وہ جا نماز، یا جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں سامنے والی دیوار پر کوئی ایسا نقش و نگار نہ ہو، نہ جا نماز پر نہ سامنے والی دیوار پر، کہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر ہماری نگاہ وہاں جائے تو ہماری توجہ بھٹکنے کا اندیشہ ہو۔ یہ نماز کا ادب ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے ذمہ داران بھی اپنی مسجدوں میں ایسی جانمازوں کا انتظام کریں جو سادی ہو، جن میں زیادہ تڑک بھڑک بیل بوٹے نہ ہوں، پھول پتیاں نہ ہوں، یا عمارتوں کی تصویریں نہ ہوں، مسجدوں کی محرابوں کی بالکل ایسی دلکش تصویریں نہ ہوں کہ نماز پڑھتے پڑھتے رکوع میں یا قیام کی حالت میں جب نگاہ نمازی کی وہاں جائے تو دھیان بھٹک جاوے۔ اسی طرح مسجد میں سامنے والی دیوار پر علماء نے مسئلہ لکھا ہے، سامنے والی دیوار پر کوئی چیز پڑھنے کی ٹانگنا یا ڈیزائن بنوانا یا قرآن کریم کے آیات لکھنا یہ نامناسب ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نماز پڑھنے والا، اس کی نگاہ یقیناً سامنے بھی پڑھ سکتی ہے، نیچے مصلی پہ تو رہے گی، تو دھیان بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی سے مسئلہ ایک آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے مصلی وہ ہوتے ہیں جہاں خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے یا روضہ مبارکہ کی تصویر ہوتی ہے، گنبد خضرا جس کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر نگاہ پڑنے سے ایک تو یہ کہ دھیان بھٹکے گا، انسان اس کی ڈیزائننگ میں چلا جائے گا، سوچتا رہ جائے گا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ دونوں مسلمانوں کے نزدیک انتہائی عظمت والی جگہ ہیں، بڑی مقدس اور پاکیزہ جگہ ہیں، تو اگرچہ تصویر کا حکم وہ تو نہیں جو اصل کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی عام ایک مسلمانوں کے طبقے میں ان کی محبت ہوتی ہے، تو جب ہم مصلی بچھائیں گے تو اس پہ پیر بھی پڑ سکتے ہیں، اس پہ انسان بیٹھتا بھی ہے، تو ایک بے ادبی کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے احتیاط کی جاوے کہ ایسے مصلی، ایسی جانمازیں جہاں خانہ کعبہ کی تصویریں ہوں یا بہت زیادہ دلکش بیل بوٹے بنے ہوں یا روضہ مبارکہ کی تصویر ہو، ایسی تصویروں پر نماز پڑھنے سے بچیں ہم۔ اگر ایسی تصویر بنی ہے تو اس کے اوپر دوسرا کپڑا کوئی اچھا سا صاف ستھرا سی دیا جائے، پلین سا۔ ضائع کرنے سے تو بہتر ہے آپ اس کو جلائیں نہیں، پھینکیں نہیں، لیکن اس کو کسی طریقے سے ان تصویروں کو آپ مٹا دیں تاکہ ہماری نماز بلا کراہت، بغیر یعنی ادھر ادھر دھیان بھٹکے ہوئے خشوع و خضوع والی ہماری نماز مکمل طور پر ادا ہو۔ یہ ایک مختصر سا مسئلہ تھا جو ذہن میں آیا تھا، تو سمجھے کہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے اس کو بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع و خضوع والی 5 وقت کی نمازیں اہتمام کے ساتھ موت تک ادا کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔